دو عالم تھے، ایک حقیقتاً عالم، ایک حقیقتاً جاہل، ایک عاشق رسول تھا، ایک گستاخ رسول. مناظرہ ہو رہا تھا. کافی دن تک مناظرہ چلتا رہا، کسی کو فتح نہ ہوئی. 6-7 دن گزر گئے. اب وہ جو عالم عاشق رسول تھے یہ رات میں کمرے میں بیٹھے مطالعے کے لیے، اگلے دن پھر مناظرہ تھا، تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، رب کریم اتنے دلائل دے رہا ہوں، یہ قائل ہی نہیں ہوتا، کچھ کرم فرما. پھر اللہ نے کرم فرما دیا. اس رات مطالعہ ہی نہیں کیا، آرام سے سو گئے. صبح اٹھے، مناظرے کی جگہ پر پہنچے، گستاخ رسول سامنے آیا. آپ نے فرمایا آج فقط ایک سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا. اس نے کہا پوچھو. ان عالم صاحب نے سوال کیا کہ پہلے فرمایا کہ خدا کی قسم 6-7 دن سے تیرے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، میں جب یہاں سے جاتا ہوں قرآن سے وہ آیات نکالتا ہوں جس سے نبی کی عظمت واضح ہو جائے، جس میں نبی کے فضائل ہوں، نبی کے کمالات ہوں. وہ حدیثیں پڑھتا ہوں جس سے نبی کی شان میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے. بزرگوں کے وہ اقوال ڈھونڈتا ہوں جس سے نبی کی شان واضح ہوتی ہے. دیانتداری کے ساتھ بتا تو 6-7 دن سے کیا کر رہا ہے؟ کیا تو قرآن سے وہ آیات ڈھونڈ کے نہیں نکال رہا جس سے نبی کی عظمت کم ہو جائے؟ کیا وہ تو حدیثیں نہیں نکال رہا جس سے کسی بھی طریقے سے نبی کی ذات بے عیب نظر آئے؟ کیا تو وہ قول نہیں ڈھونڈ رہا جس سے ثابت ہو جائے کہ نبی کو کچھ نہیں دیا گیا؟ اس گستاخ رسول کے دل پر یہ بات لگی، کہنے لگا خدا کی قسم تو نے سچ کہا. میں تو تنقیدی پہلو ڈھونڈتا رہا، 6-7 دن نبی کی ذات میں عیب تلاش کرتا رہا. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان قرآن پڑھے تو ذہن یوں گردش کرے کہ نبی کو کیا نہیں ملا، کیا نہیں دیا. حدیث پڑھے تو کہہ دیکھا نبی کو یہ کہاں، اگر علم ہوتا تو یوں نہ کرتے، علم ہوتا تو یہ نہ بتا دیتے، علم ہوتا تو یوں نہ کر لیتے. عیب نکالے. یہ بدبختی ہے، خدا کی مار ہے جو میدان محشر میں ظاہر ہوگی. اور میں نے تو عموماً مشاہدہ کیا ہے کہ جو گستاخی رسول کرتا ہے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے. چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی لیکن ایسا منحوس چہرہ کہ دیکھ کر الٹی آنے لگ جاتی ہے. یقین کیجئے کراہت آتی ہے شدید. یہ اللہ نے ایک لعنت چہرے پہ رکھ دی ہے. گستاخ رسول کی لعنت سب سے پہلے یہاں ظاہر ہوگی. اور پھر قبر کھود کر دیکھیے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کا چہرہ سور یا کتے کی شکل میں بدل دیا گیا ہوگا. ان پہ جو منکشف ہوا. گستاخ رسول کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی ذلت والی موت مرے گا. آخر مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ چیلنج کس کو دیا ہے؟ اعلان جنگ کس کے خلاف کیا ہے؟ نبی کے نہیں، اللہ کے خلاف. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی پسند نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. آپ نے حدیث سنی، آیت سنی ہوگی. اے ایمان والو ان نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو، بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اور پہلی غور سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. شان نزول کیا ہے؟ یہودی بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے، جب سرکار کلام فرماتے تو صحابہ کرام کہتے راعنا یا رسول اللہ. راعنا کا مطلب یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا مزید خیال فرمائیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی اور آسان کر دیجئے. یہودی بھی راعنا کہتے یا راعنا یا رسول اللہ. اور ان کی لغت میں راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے، ہماری بکریاں چرانے والے تنزیہ. گستاخی کے ساتھ کہتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی لغت پر واقف تھے. ایک دن ایک یہودی نے کہا تو گدی پکڑ لی. فرمایا خبردار جو آئندہ ہی تو نے لفظ کہا تیری گردن اتار دوں گا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اے دشمن خدا تجھ پہ اللہ کی لعنت، خبردار جو تو نے آئندہ یہ جملہ کہا. معلوم یہ ہوا جو گستاخ رسول ہو اس سے سخت الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا، مخاطب کرنا یہ سنت صحابہ ہے. بعض لوگوں کو کہیں اخلاق یاد نہیں آئے گا، ماں بہن کی گالیاں بکیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، اور جب
گستاخ رسول کی باری آ گئی، بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی تو روزہ رکھتا ہے، کسی کو برا مت کہو، سستہ زبان استعمال کرو۔ صحابہ کرام سے جا کر پوچھئے، صحابہ کرام نبی کریم کے اخلاق کو اپنائے ہوئے تھے، انہوں نے درس دیا کہ گستاخ رسول کسی احترام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اخلاق یہاں پر یہی ہے کہ اس کے ساتھ سخت جملہ استعمال کیا جائے، او دشمن خدا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر آئندہ زبان سے جملہ نکلا ہلاک کر دوں گا۔ یہودی نے کہا مجھے منع کر رہے ہو، تمہارے اپنے مسلمان بھی تو کہتے۔ بہت شدید حملہ تھا میرے پیارے بھائیوں، بہت شدید حملہ ہے، واقعی یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تم اپنے مسلمانوں کو بھی تو منع کرو، وہ بھی تو کہتے ہیں۔ آج نبی کے حکم کو ٹالنے والے مسلمان ذرا توجہ کرو، اگر کسی کافر کو کہیں گے اسلام قبول کر لے، وہ جواب میں کہہ دے پہلے اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ نبی کی بات تو مان لے، کیا جواب دیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، دلیل پاورفل تھی، سرکار کی بارگاہ میں رنجیدہ آئے، سرکار نے فرمایا سعد کیا بات ہے؟ معاملہ عرض کیا، سرکار نے خاموش ہو کے نگاہیں جھکائی، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آئندہ یہ راعنا کا لفظ بھی مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اب انظرنا کہو، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں انظرنا کہنا بھی نہ پڑے، اور آخر میں حکم دے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی نے ادنا سی بھی گستاخی کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ملا، اور یہ میں کوئی گھڑ کے واقعے نہیں سنا رہا ہوں، مقررین بعض اوقات ایسی باتیں بنا کے بھی سنا دیتے ہیں مزہ پیدا کرنے کے لیے، تو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، مقررین پہ تنقید بھی مقصود نہیں، لیکن یہ ضرور عرض ہے کہ بعض اوقات نبی کی طرف بھی ایک غلط روایت منسوب کر دی جاتی ہے مزہ پیدا کرنے کے لیے، میں نے خود سنی ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو ایسی بات چلی تو کہنے لگا، ایک مشہور آدمی کا نام لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس نے کفریہ عبارت لکھی ہے اور اس کو بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا، تو اس پہ حکم کفر ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی آپ ایک عبارت لے کر بیٹھ گئے، کیا اس نے قرآن کی تفسیر پہ کام نہیں کیا؟ کیا اس نے حدیث پر کام نہیں کیا؟ کیا اس نے اخلاقیات کا درس نہیں دیا؟ کیا وہ ساری زندگی دین کی خدمت نہیں کرتا رہا؟ تم سب چیزیں فراموش کر کے ایک عبارت کو لے کر بیٹھ گئے؟ میں نے کہا ذرا دیانتداری کے ساتھ مجھے ایک جواب دیجیے گا۔ ایک شخص آپ کے والد کے پاس آیا اور ان کی تعریفیں شروع کر دیں، 1 گھنٹے تک تعریفیں کرتا رہا، آخر میں ماں کی ایک موٹی سی گالی دے دی، تو آپ 1 گھنٹے کی تعریفوں کو دیکھیں گے یا اس ماں کی گالی کو دیکھیں گے؟ اب وہ کچھ نہ بول سکا، بہت چنگا ہو گیا۔ تو بھائی گستاخی پکڑی جاتی ہے، اتنا سارا کا کمال کیا، ایک گستاخی ہوگی سب ختم۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ 80,000 برس تک اللہ کی عبادت کرنے والا، فرشتوں سے زیادہ عالم، فرشتوں کے ساتھ آسمان پر رہنے والا، اللہ کا انتہائی مقرب، جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، عقل استعمال کی، توحید کا منکر نہیں تھا، نمازوں کا انکار نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتا تھا، لیکن تعظیم نبی کا منکر ہوا۔ آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میں تجھے کروں گا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور ان کا کافروں میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، ماتھے پہ نماز کے بڑے بڑے نشان ڈال لینا یہ اپنے مقام پر، جب تک تعظیم نبی نہیں ہوگی کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک بھی گستاخی ہوئی سب ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ نمازوں کا محتاج نہیں، وہ روزوں کا محتاج نہیں، فرشتے عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے بعض فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، بعض ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، بعض ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے رب کی سراتی ہوئی پاکی نہ بولے، ہر شے ذکر کر رہی ہے، وہ ہمارا محتاج ہے۔
ہم سمجھتے ہیں گستاخی جتنی مرضی کرو، خالی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو تو انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے. نہیں، یہ فارمولہ جد امجد کا ہوگا. جد امجد شیطان تھا، یہ اس کا فارمولہ ہے اور فارمولہ ناکام ہوا. قرآن سمجھا رہا ہے، فیل ہو گیا، اس کی عقل گئی، راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے لعنت پڑتی رہے گی. سرکار بخاری کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا. روایت میں آتا ہے کہ سر گنجا تھا، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، نشانیاں بڑی ٹائٹ ہے. کھڑا ہو گیا اور روایت میں آتا ہے نجد کا رہنے والا تھا. اس میں منصوب استعمال کریں تو نجدی تھا. کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو. ہمارے نبی کو نام سے ایک تو مخاطب کیا، محمد انصاف سے کام لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے. فرمایا اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ پوری کائنات میں محمد سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں. معلوم ہوا کہ جو نبی پہ تنقید کرے وہ منافق ہے اور لائق سزا ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں. سرکار نے فرمایا رہنے دو، اس کو جانے دو. وہ چلا گیا، غیبی نظر تھی. سرکار نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. اتنی کثرت سے قرآن پڑھو گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں کمتر تصور کرو گے. لیکن یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا باہر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جی وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، پھر برا کیوں؟ مسلمان تو ہے. نہیں، اگر کوئی گستاخی رسول واقعی گستاخی رسول کرے گا، واقعی گستاخی رسول ہوگا تو اسلام رہا کہاں؟ پھر اس کی نماز نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھا کے کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. لہذا میرے پیارے بھائیو، قطعاً کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہونے پائے. کسی کو ایسے کو دوست مت بنائیے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر گمان ہو کہ یہ نبی کے کمالات کا انکار کرنے والا ہے. کبھی بھی مت کیجیے گا، رسک مت لیجیے گا یہ سوچنا کہ جی میں کوئی کرتا ہوں، چلو یہ کرتا ہے کہ ہم دوست ہیں. نہیں، ہماری دوستی، ہماری دشمنی فقط اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہارا لینا اور تمہارا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر نہ ہو. ایمان کامل اس طرح ہی ہوتا ہے. سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، باپ ایمان لے آیا، بیٹا نہیں لایا تو باپ نے کہا بیٹا سب سے بڑا دشمن. باپ ایمان نہیں لایا، بیٹا ایمان لے آیا تو بیٹے نے کہا یہ سب سے بڑا دشمن. نبی کی محبت سب سے پہلے، نبی کی عظمت سب سے پہلے. میدان محشر میں ماں نہیں بچائے گی، باپ نہیں بچائے گا، اللہ کے نبی اپنے دامن رحمت میں لیں گے. یاد ہے میرے پیارے بھائیو، اپنے نبی سے تعلق مضبوط کیجئے، ان کے قریب آئیے. اور یہ تعلق کی مضبوطی فقط نعت خوانی تک نہ رہے.